ٹی وی جی کا آغاز کیسے ہوا، اور ٹی وی میں جو ہے پہلا پروجیکٹ کون سا کیا، کس طرح سے خود کسی ٹی وی نے رابطہ کیا، جی آپ نے سوچا کہ ٹی وی پہ جانا چاہیے، خود اپروچ کیا، کس طرح ہوا؟ اچھا، اس کے بعد یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ تقریباً 86 وغیرہ کی 87 کی بات ہوگی. پھر تو شوز میں چل ہو گیا اور بہت اچھے شوز ہونے لگے ماشاءاللہ، اور نام ہو گیا میرا اسٹینڈ اپ کامیڈی کے حوالے سے، کراچی کے لیول پہ تو ہو ہی گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھے شوق تھا اسٹیج ڈرامہ کرنے کا، لیکن وہ رات لیٹ شروع ہوتا تھا، والد صاحب کی ذرا سختی تھی، لیکن جب نام ہو گیا تو ان کے رویے میں بھی لچک آ گئی کہ یار صحیح کام کر رہا ہے اور بگڑا نہیں ہے. اسٹیج ڈراموں کے لیے میں نے 2 ڈرامے، نظر حسین صاحب ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں، اور عمر شریف بھائی کے ساتھ بھی بڑا انہوں نے کام کیا، اور عمر شریف بھائی کے سینئر بھی تھے وہ. تو نظر بھائی وہاں نا کراچی میں ون ڈے ڈرامہ ہوتا تھا. ون ڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دن کا ایک ڈرامہ بس. اس میں نے 1-2 میں کام کیا، تو مجھے پھر کسی پروڈیوسر نے اسٹیج ڈرامے کے، جس میں کاسٹ تھی لیاقت سولجر صاحب کی، شہزاد رضا صاحب، علی اعجاز صاحب لاہور سے آئے تھے، خالدہ ریاست صاحبہ آئی تھیں، اور لیکن انہوں نے کہا میں ویڈیو میں کام نہیں کروں گی، کوئی ان کی مجبوری تھی، ویسے میں پرفارم کروں گی. ذوالقرنین حیدر صاحب کا وہ لکھا ہوا تھا. اس میں مجھے ایک رول ملا، تو وہ اس کے بعد اس کے 2 مہینے بعد قاسم جلالی صاحب جو پی ٹی وی کے پروڈیوسر رہے، ان کی وائف ذکیہ جلالی صاحبہ اور ایک شناز بھائی ہوا کرتے تھے، شناز صدیقی صاحب، وہ بھی عمر بھائی کے، فرقان حیدر کے ساتھ، انہوں نے فرقان حیدر بھائی کے ساتھ بہت ڈرامے کیے. وہ لوگ ایک ڈرامہ کر رہے تھے، 5 شوز کا ایک اسپیل کر رہے تھے ریو آڈیٹوریم کراچی میں. وہاں کوئی آرٹسٹ سلپ ہو گیا، اس نے منع کر دیا کسی وجہ سے. ان لوگوں نے مجھے بلوایا، کسی نے بتایا وہ لڑکا حنیف راجہ ہے بھائی، وہ اچھا کر رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں کتنا اچھا کر رہا ہے. انہوں نے بلوایا، وہ مجھے اسکرپٹ دیا. میری گڈ لک یہ تھی کہ فرقان بھائی امریکہ میں تھے، جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے آنا تھا. اچھا، اور جو رائٹر صاحب تھے وہ بیمار ہو گئے 1 لائن لکھنے کے بعد، منظر امام صاحب. تو 1 لائن میں کیا لکھا تھا، اب یہ ہوٹل کا سیٹ ہے، ایک پہاڑی علاقے میں، برفانی علاقے کا ہوٹل ہے، اور راستے بند ہو گئے برف باری کے بعد. تو وہ اس میں جو ہے نا ہوٹل میں ہم ویٹر ہیں، میں اور اختر شیرانی. اختر شیرانی کون؟ جو بکرا قسطوں میں مرزا بنے تھے، اوکے. عمر بھائی کے، عمر شریف بھائی کے ڈراموں میں. تو ہم دونوں تھے. اب لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک سبب بناتا ہے نعیم بھائی، سبب بنتے جاتے ہیں، آپ کی راہ بنتی جاتی ہے. تو اب وہ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ویٹر آتا ہے اور ویٹر جاتا ہے. آتا جاتا کرتا کیا ہے بھائی ویٹر؟ ٹھیک ہے نا، مطلب یہ تھوڑی یوں آیا اور یوں چلا گیا. یہ مجھے موقع مل گیا. اب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں، اور کوئی اتنا وہ نہیں. میں تو بھائی نیا وہ کہتے ہیں نیا فقیر ہوتا ہے تو بڑے دل لگا کے بھیک مانگتا ہے. تو وہ میں تو نیا فقیر تھا، دل لگا کے میں نے اس میں جہاں جہاں جگہ ملی جملے بھر دیے. میں نے بڑے مزے کے جملے ہوتے تھے اس میں، بہت اچھے. وہ انہوں نے کچھ لائنوں میں لکھا ہوا تھا، باقی میں جہاں جگہ ملتی تھی میں وہاں جگت لگاتا تھا، فقرہ لگاتا تھا. جب وہ اسٹیج ہوا ہے ڈرامہ، تو اس کا معین بھائی بھی تھے اس میں، معین اختر صاحب اس میں، آپ اللہ بھلا کرے، اسماعیل طارہ صاحب، زیبا شناز صاحبہ، محمود اختر صاحب، عنبر ایوب اور آفتاب عالم صاحب. ایک لمبی فہرست تھی، اور سارے مشہور لوگ. مرزا شاہی کیونکہ پروڈیوسر کی بیوی کا تھا بھائی ڈرامہ، کون منع کرتا. پھر اچھے پے ماسٹر تھے وہ، ذکیہ بھابھی بھی اور شناز صدیقی بھائی بھی. تو وہ آئے جلالی صاحب، ہاں یہ حنیف راجہ کون ہے بھائی؟ مذاق میں، جب 2 شو کے درمیان ایک وقفہ آتا ہے نا، ہم سب کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، قورمہ اور موٹی والی نان والی روٹی. تو حنیف راجہ کون ہے؟ تو میں یوں مڑا، ارے جلالی صاحب. تو کسی نے کہا یہ سلمہ ظفر نے کہا یہ بیٹھا ہے نا حنیف. تو کہنے لگے بھائی تمہارا سنا ہے تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. میں نے کہا سر آپ بولیں گے تو چھوڑ دوں گا. تو وہ لافٹر آیا. تو کہنے لگے ایک دفعہ اور مزے کی بات ہوئی، جلالی صاحب نے پی ٹی وی پہ مجھ سے کہا مذاق میں دیر سے پہنچا تھا، کہنے لگے آئندہ لیٹ آئے 6 مہینے کے لیے بینڈ کر دوں گا. میں نے کہا کر دیں، مجھے تو کام ہی 8 مہینے بعد ملتا ہے. آپ کیا بگاڑ لیں گے مجھے بین کر کے، ٹھیک ہے نا. خیر جی، وہ ڈرامہ جب کر رہے تھے نعیم بھائی، اس میں پی ٹی وی کے پروڈیوسر حیدر امام رضوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، جو ہال میں بیٹھے تھے. مجھے پتہ بھی نہیں، میں نے ٹکا کے پرفارم کیا جس طرح کر رہا تھا ریگولر. 5 دن کا ڈرامہ تھا، تو 10 شو تھے شاید، ایک دن 2 یا 3 دن میں 2 شو بھی ہوئے. تو انہوں نے دیکھا چلے گئے. وہ تھے محمود اختر کے دوست، محمود بھائی کے. تو انہوں نے محمود بھائی سے کہا کہ یار یہ لڑکا اس کو میں لوں گا.
ایک دن میرے گھر فون آیا، اور نیا نیا فون لگا تھا، اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا فون لگانا، یہ 90 کی بات کر رہا ہوں، 1990 کی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک پلے کر رہے ہیں پی ٹی وی پہ سیریل بادب باملاحظہ ہوشیار، اطہر شاہ خان جیتی صاحب کا لکھا ہے. تو حنیف اس میں آپ کام کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں بھائی، بالکل حیدر بھائی بالکل کروں گا. کہنے لگے چھوٹا سا رول ہے لیکن تم بہت اچھا کرو گے اور آگے تمہیں اور بھی ملیں گے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. وہ ایک خواجہ سرا کا رول تھا نہیں بھائی، اور 13 ایپیسوڈ میں شاید میرے کوئی 6 یا 4 سین ہوں گے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. اسٹیج کی ون مین شو کی ڈرامے کی شہرت ذرا مل رہی تھی، تو تھوڑا تھوڑا نشہ چڑھنا شروع ہوا تھا شہرت کا کہ یار ٹھیک ہے. تو ہم ٹی وی کو کچھ سمجھ نہیں رہے تھے اس وقت، کر لیا. لیکن ایک دن میں ایک شو میں پہنچا فنکشن میں، تو وہاں ایک میرا ڈائلاگ تھا قاسم جلالی صاحب جو بادشاہ بنے ہوئے، انصاف ہوگا ضرور ہوگا. ان کے سامنے وہ کوئی کام بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں کر دوں گی، خواجہ سرا بنا ہوا کر دوں گی، لیکن سونے کے کنگن لوں گی. وہاں لڑکیوں نے مجھے بولا سونے کے کنگن لوں گی. میں نے کہا یار ٹی وی کی تو بڑی طاقت ہے، اسٹیبلش ہوتا ہے آدمی، دیکھتے ہیں لوگ. اس دن کے بعد اچھا بلایا مجھے خود ہی ہے پی ٹی وی، جوتیاں رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس دن کے بعد پھر میں نے بڑا سنسیئرلی کام کیا. پہلا شو ہوسٹ کیا آپ نے جو، جی وہ کون سا تھا؟ اور ایک سب سے پاپولر جو آپ کا شو ہوا، جو پرینک شو آپ کرتے تھے، کیسا جی وہ کیسے شروع ہوا؟ کتنے ایپیسوڈ ہوئے اور کتنے گیٹ اپس کیے اب تک آپ نے؟ نہیں بھائی ماشاء اللہ، اللہ کے فضل سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، جب یہ کیسا پروگرام شروع ہوا نا، تو اس سے پہلے مجھے بہت ایک میری خواہش تھی کہ میں ٹی وی پر نا ہوسٹنگ کروں. تو ظاہر ہے اس وقت بہت بڑے بڑے نام ٹی وی پہ موجود تھے، معین اختر صاحب، بشریٰ انصاری صاحبہ، انور مقصود صاحب. تو میرے لیے تو یہی بڑی بات تھی کہ معین اختر اور عمر شریف جیسے دو پہاڑوں کے درمیان میں بیچ میں آ گیا شوز میں، ٹھیک ہے نا، اسٹیج ڈرامے میں، اسٹینڈ اپ کامیڈی میں. آپ وسیم اکرم اور وقار یونس کے درمیان شعیب اختر ہوئے ہیں کہہ سکتے ہیں اس دور میں. بالکل. تو جب وہ انہوں نے مجھے کہا کہ این ٹی ایم والوں نے کہ ایک شو کرنا ہے اور ہمارے پاس سلاٹ ہے لیکن شو کیا کرنا ہے یہ نہیں پتہ، اسکٹ کا شو کر لیں. میں نے کہا دیکھیں اسکٹ تو جو نارملی اسکٹ ہوتے ہیں، اچھا سب کے دماغ میں 50-50 اٹکا ہوا تھا، 50-50 جیسا کوئی شو ہونا چاہیے. میں نے کہا سر 50-50 بہت ہو چکا، ٹھیک ہے نا، اب میں بھی 50-50 کروں گا تو میں اس میں کیا کر لوں گا؟ جن لوگوں نے اچھا کر لیا ہے میں ان سے اچھا تو نہیں کروں گا نا. میں اپنا کچھ کروں گا تو جو بھی ہوگا بہت اچھا ہوگا، کم اچھا ہوگا، وہ میرا اپنا ہوگا. کہنے لگا اوکے ٹھیک ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا پرینک شو کرنا چاہتا ہوں. میں نے امریکہ میں دیکھا تھا کہ پرینکس ہوتے ہیں لیکن ان کے بڑے واہیات قسم کے ہوتے ہیں، ہم اپنی ثقافت میں کریں گے. کیا کریں گے؟ میں نے کہا اچھا میں کل بتاؤں گا. میں نے ڈیزائن کیا کہ یار ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اپنی سیلیبریٹیز کو گیٹ اپ کرا کے، خود گیٹ اپ کر کے پبلک میں جا کے پرینک کرنا چاہیے. تو شروع میں نے بتایا ان کو، بس ٹھیک لگا، انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. کیونکہ کچھ آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں نہیں بھائی کہ جب تک وہ ایگزیکیوٹ ہو کے سامنے نہیں آتے نا، جب تک ان کی شیپ اور ان کی اوقات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس طرح کے ہیں، کیا ہیں، تو ہمیں کبھی کسی کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. اس سے بولیں اچھا کر کے دکھائیں، کرنے کے بعد بھی نہیں اچھا ہو تو پھر اس کو بتائیں کہ یار یہ اچھا نہیں تھا. بہرحال وہاں مجھے انہوں نے موقع دیا، ان کا بہت بہت شکریہ. میں نے کہا ایک ٹیسٹ ریکارڈنگ کرتے ہیں. ہم نے ٹیسٹ ریکارڈنگ کی، وہ ان کو بہت اچھی لگی. اور وہ جو اس وقت فیصل شیر جان صاحب ہوتے تھے این ٹی ایم میں، اور ریمیل ہوتے تھے، ان کا ٹیلی وائز کے نام سے یہ ادارہ تھا. تو جب وہ پہلا ایپیسوڈ دیکھا گیا تو وہ تو بھائی لوٹ گئے سب لوگ اس میں کانفرنس روم میں، اور تالیاں بج رہی ہیں اور ٹیبل پیٹی جا رہی ہے. انہوں نے کہا یار یہ اچھا ہے شو. میں نے کہا اللہ مالک ہے، انہوں نے تو اپروو کر دیا، اب چلنے کے بعد کیا ہوگا، آن ایئر ہونے کے بعد. سر وہ آن ایئر ہوا ہے کیسا کا پہلا ایپیسوڈ، وہ پاکستان میں بالکل نئی چیز تھی. اور الحمدللہ میں نے صرف ایک چیز بورو کی، وہ تھی کیمرہ چھپا دینا، بس. باقی سارے سیگمنٹس میرے تھے. یہ جس شیپ میں بنایا گیا، یہ اس کلچر کے لیے پاکستان کے، وہ سب میرے تھے کہ گیٹ اپ کر کے جانا ہے، سیلیبریٹی گیٹ اپ کرے گا، لوگوں کے ساتھ اس طرح مذاق کریں گے. تو ان لوگوں کے جو ہوتے تھے وہ تو میوٹ ہوتے تھے آلموسٹ، مطلب اس میں آواز بھی نہیں ہوتی تھی. تو وہ اپریشیٹ ہوا. پہلا میں نے گیٹ اپ کرایا سجاد علی کو، جو سنگر ہمارے سجاد علی ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو سجاد سے ویسی دوستی ہو گئی تھی، شوز وغیرہ ہم ساتھ کرتے تھے.
تو میں نے سجاد کو ہیئر پن وغیرہ بیچنے والا بنایا. وہ کنگے ناڑے نہیں بیچتے لڑکے جو شاپنگ سینٹر میں, اور گیٹ اپ کالا والا رنگ, پھٹی ہوئی ٹوپی, کپڑے وپڑے اس طرح. تو وہ بڑا اچھا ہے, وہ بھی آپ اگر چاہیں اور آپ کے ویورز چاہیں تو وہ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج حنیف راجہ پہ موجود ہے, وہ دیکھیں. اس میں ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھی, اب تو یہ کالر مائک وغیرہ آ گئے نا, اس وقت نہیں تھا. یہ میں 96 کی بات کر رہا ہوں. تو ہم نے کیمرہ لگا دیا. اب لوگوں کو ایکسپریشن کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے نا. اس سے ہمیں ایک فیملی آئی, ایک خاتون, ان کی 3 بیٹیاں. اب وہ کچھ یوں کر کے نا سجاد کی طرف بات کر رہے ہیں, اور وہ امی ان کی کچھ یوں کر رہی ہیں, بچیاں لڑکیاں یوں کر رہی ہیں, یہ چھوڑیں. جب ڈسکلوز کیا تو وہ مجھے پہچان گئے, میں تو بغیر گیٹ اپ کہتے ہیں حنیف راجہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ کہنے بھائی کون ہے یہ, ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا یہ سجاد علی ہے. کہنے میں کہہ رہی تھی یہ سجاد علی ہے. میری بیٹیاں کہنے گی آپ پاگل ہو گئی ہیں امی, سجاد علی مارکیٹ میں ہیئر پن اور ناڑے بیچے گا. تو وہ آئیڈیا اتنا اچھا لگا لوگوں کو, وہ چل ہو گیا. نہیں بھائی, پھر انڈیا میں بھی کاپی ہوا, سیم فارمیٹ, سیم میرا جتنا کانٹینٹ تھا پاکستان میں یوٹیوبرز نے پورے کا پورا چھاپا, پورا اسی طرح, وہی آئیڈیا, وہی سب کچھ. اور اس دوران وہ کسی پرابلم کی وجہ سے میں ٹی وی سے تھوڑا سا دور تھا, تو اس لیے ان کو وہ اسپیس بھی مل گیا, تو انہوں نے وہاں چھاپا اور خوب چلایا. جب پورا پاؤں جم گیا آپ کے قدم, جی, تو پہلے میں پسینے پہ سوال کر لیتا ہوں, میرے علاوہ کس کے سامنے بیٹھ کے پسینہ آیا آپ؟ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے شرمندگی کا آ رہا ہو, کسی کے سامنے خوف کا آ رہا ہو.